ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وقال تعالى في مقام آخر: ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے. جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ فرمائے. اللہ ہمارے والدین کی اور تمام مومن مومنات کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے. محترم حضرات، آج مجھے 3 باتیں مختصراً عرض کرنی ہے جو آج کے حالات سے متعلق ہے. سب سے پہلی بات جو گزشتہ جمعہ کا موضوع تھا زکوٰۃ سے متعلق، وہ بات مجھے عرض کرنی ہے. دوسری بات یہ لیلۃ القدر اور طاق راتیں اور آخری عشرہ، اس کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ یہ کتنی اہم ترین راتیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل. ان راتوں کے یعنی شب قدر، طاق راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے فضیلت سے جو آدمی محروم رہ گیا واقعی محروم القسمت انسان ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بڑی اہم ترین راتیں ہیں. 2 رات تو ویسے بھی گزر چکی ہیں، باقی اب 3 راتیں رہ گئی ہیں. 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 3 راتیں رہ گئی ہیں طاق راتوں میں. اور انہی راتوں میں ہمارے یہاں جو شاپنگ ہوتی ہے اور عورتیں نکلتی ہیں، بہت سارے مرد بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں آ کر کے کیا صورتحال ہے. رات بھر عورتیں نکلتی ہیں اور عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے. بہت سارے نوجوان وہ لطف و مزہ لینے کے لیے آتے ہیں، چلنے کے لیے راستے میں جگہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ایسے ہی بہت ساری مسلمان عورتیں وہ غیروں سے مہندی لگواتی ہیں، غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہیں. غیرت کی بات ہے، شرم کی بات ہے، بے انتہا بے حیائی کی بات ہے. اس جانب بھی توجہ دلانا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کی اہمیت کو سمجھیں اور گھروں میں عبادت کریں. اور اگر عبادت نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم گھر میں خاموش تو رہو. مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے.
لیکن آدمی اگر گناہوں میں لگتا ہے، بلا وجہ سڑکوں پہ گھومنے میں، ہوٹلوں میں، کھانے پینے میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں، اس طرح بازاروں میں وقت ضائع کرنے میں، تو شب قدر کی فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ اور زیادہ اللہ کی طرف سے وبال آئے گا۔ تو رمضان المبارک کے جو اوقات باقی رہ گئے ہیں ان کی ہمیں بھرپور انشاءاللہ قدر کرنی ہے، بھرپور انشاءاللہ۔ ایسی جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مبارک ہو، اعتکاف میں بیٹھنا ظاہر سی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، بلکہ شب قدر کو پانے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ معتکف جب آ جاتا ہے مسجد میں، اس کا ہر لمحہ عبادت کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ سو رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، وہ بیٹھا ہے تو بھی عبادت میں ہے، عبادت کر رہا ہے تب تو عبادت ہے ہی۔ تو اعتکاف میں جو لوگ آ جاتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں، کچھ نہ بھی کریں تو بھی ان کو شب قدر پانا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن ہاں ایک شکل ہے کہ آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن وہی جو عادت بگڑی ہوئی ہے، عادت جب بگڑ جاتی ہے تو عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ عادت کیا بگڑ گئی ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، مسجد میں بیٹھ کر وہی غیبت کی باتیں کرنا، ان کی باتیں کرنا، جو عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ میں نے رمضان المبارک کے شروع میں عرض کیا تھا کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں کوئی آدمی اگر آتا ہے اور رمضان المبارک میں چونکہ آرام کرنے کے لیے کئی لحاظ سے کافی وقت لوگ گزارتے ہیں، تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں آ کر کے وہی غیبت کی باتیں، جھوٹ باتیں، برائی کی باتیں، ان کی باتیں، دوسروں پر تنقید کی باتیں، ظاہر سی بات ہے مسجد کے باہر بھی یہ باتیں حرام ہیں۔ کوئی مسجد کے باہر غیر رمضان میں بھی غیبت کرتا ہے، یہ حرام ہے، یہ برائی ہے۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ کے گھر میں کوئی اگر یہ کام کر رہا ہے اور زیادہ اس کی برائی بڑھ جائے گی نا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھنے والا وہ غیبت تو نہیں کرتا ہے، وہ برائی تو نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بات کرتا ہے، اپنے معاملات کی بات کرتا ہے، اپنے کاروبار کی بات کرتا ہے، اپنے آپس کی باتیں کرتا ہے، بلا وجہ کے تبصرے کرتا ہے، وہاں ایران میں جنگ فلاں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بات کرنا بھی مسجد میں ناجائز ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی معاملات کی باتیں اگر کرتا ہے تو پھر فرشتے اس کو کہتے ہیں، اس کو لعنت اللہ علیہ، اللہ کے بندے خاموش ہو جاؤ، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو رہی ہے۔ اور میں نے وہ روایت بیان کیا تھا نا کہ دقائق الاخبار میں ہے وہ روایت کہ قیامت کے دن میدان حشر میں وہ حریش، ایک جانور، بچھو کی نسل کا جانور اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سر آسمان پہ اور اس کی دم زمین پر، اتنا بڑا جانور، اور میدان حشر میں وہ آواز لگائے گا، این من بارز الرحمن، این من حارب الرحمن، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کی دعوت دیتے تھے، اللہ سے جنگ کی بات کرتے تھے، کون ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ؟ 70 بار وہ میدان حشر میں وہ اعلان کرے گا۔ جبریل امی پوچھیں گے بھائی کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو حریش کہے گا 5 طرح کے لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، 2 میں نے بیان کر دیا تھا۔ کہے گا کہ این من ترک الصلاۃ، کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز کو چھوڑنے والے تھے، بالکلیہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا کچھ پڑھ لیا ایک آدھ وقت کی چھوڑ دیا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ایسے لوگوں کو میدان حشر سے اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا وہ۔ پھر دوسرے وہ لوگ کہ این من منع الزکاۃ، کہاں ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں؟ گزشتہ جمعہ کا موضوع بھی میرا وہی تھا، اور خدا کرے بات سمجھ میں آ گئی ہو، اور آج بھی اسی کا بقیہ مجھے عرض کرنا ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے،
اور نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو نماز ہوگی۔ ایسی زکوٰۃ مالداروں پر، صاحب نصاب پر فرض ہے، اس طریقے سے فرض ہے جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، باضابطہ نصاب بتایا ہے۔ منمانے نہیں، جی میں آیا کچھ دے دیا، کسی سال کچھ دے دیا، کبھی کچھ نہیں دیا، نہیں، باضابطہ نصاب ہے، اس کے مطابق حساب کر کے پورے طور پر جن کو دینا ہے ان کو دینا ہے، جن کو باضابطہ متعین ہے۔ قرآن کریم نے جو ہے وہ نصاب بھی متعین کیا ہے۔ آپ موقع نہیں کہ پوری تفصیلات بتاؤں، ورنہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ ان 8 طرح کے لوگوں کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ دو مقصد ہے زکوٰۃ میں۔ ایک مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے جو غریب ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے، غریب کوئی بھی ہو، غریب کو اگر دے دیں، مسلمان غریب اگر ہے، زکوٰۃ اس کو دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ وہ غریب کوئی بھی ہو، نمازی بھی ہو، غیر نمازی بھی ہو، چاہے وہ کسی کام میں لگا ہو، غربت ایک بنیاد ہے، تو غربت کی بنیاد پہ زکوٰۃ دیا جائے۔ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت نہ ہو، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ غربت ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے اسلام کے سربلندی کے لیے زکوٰۃ دیا جائے، جہاں اسلام کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے۔ اب مدارس کی طرف آ جائیے آپ۔ گزشتہ جمعہ بات نامکمل رہ گئی تھی کہ مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے دونوں مقصد وہاں پورا ہوتا ہے۔ ایک تو مدارس میں 99% غریب بچے ہی پڑھنے آتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ غریب لوگ ہی جو کہیں اور نہیں پڑھا سکتے ہیں، عام طور سے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ وہ بچے ایسے ہیں، کھانا مدرسہ دیتا ہے، کپڑا مدرسہ دیتا ہے، علاج معالجہ ساری چیز ذمہ داری ان کی۔ تو علماء نے لکھا کہ مدارس میں پڑھنے والے اکثر طلبہ جو ہیں غریب ہیں، لہذا ایک وجہ تو ہو گیا کہ غربت کی بنیاد پہ مدرسے میں آپ زکوٰۃ دیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جو ہیں اعلاء کلمت حق کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں، اس لیے مدارس کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو غریب ہیں، وہ غربت کی بنیاد پہ، اور دوسرے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، لہذا علماء نے لکھا ہے دو وجہ ہے، لہذا وہ ترجیح کے قابل ہیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے، آج نہیں بہت پہلے سے یہ صورتحال ہے کہ مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر تو بناتے ہی ہیں، اپنے بھی بناتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس ملک میں تقریباً 150-200 سال سے، اس کے پہلے تو زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا، اسلامی حکومت تھی اور حکومت خود مدارس چلاتے تھے، ان کے پاس خود بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی تھی، چندے کا نظام نہیں تھا۔ جب اس ملک پہ انگریزوں نے قبضہ کیا، جتنے بھی مدارس کی زمین و جائیداد تھے سب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب مدرسہ چلے تو کیسے چلے؟ اور انگریزوں کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو بے دین بنایا جائے۔ اس زمانے میں جو مخلص علماء تھے انہوں نے کہا یہ کام ہم کریں گے، اور مدرسے کے لیے زکوٰۃ کا نظام بنایا۔ جب سے یہ نظام چل رہا ہے، مدارس سے بھی وہ رقم لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت سے بھی پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر حکومت تعاون کرے گی، پھر اپنا نصاب داخل کرے گی، اپنی حکومت چلائے گی، لہذا ان اکابرین نے یہ کیا کہ مدارس کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا، لہذا یہ نظام چل رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ مدارس کا صدقہ ہے۔ اگر بر صغیر میں یہ مدارس نہ ہوتے تو آج ہندوستان میں بھی اسپین کا معاملہ دہرایا جا چکا ہوتا۔ اسپین میں جس طرح معاملہ ہوا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا،
اگر ہندوستان میں یہ مدارس نہ ہوتے یہاں بھی وہی تاریخ دہرائی جاتی، لیکن اب تک وہ تاریخ نہیں دہرائی جا سکی ہے۔ یہ مدارس ہیں، یہ اکابر ہیں، یہ علماء ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں بن رہے ہیں، اور جان بوجھ کر پچھلے 150-200 سال میں جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف بہت سارے فتنے پیدا کیے گئے، فتنہ پیدا کیا گیا تاکہ مسلمان متاثر ہو جائیں اور مدارس سے بیزار ہو جائیں، اور کوئی مدرسہ نہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والا نہ ہو، پڑھانے والا نہ ہو، یہ کوشش کی گئی۔ لیکن آپ دیکھیے پچھلے 150-200 سال میں جتنی بھی اسلام کے خلاف تحریکیں چلی ہیں، تمام تحریکوں کے خلاف سینہ سپر ہونے والے علماء کرام ہی تو ہیں۔ پنجاب کی سرزمین سے غلام احمد قادیانی نے فتنہ ختم نبوت کا مسئلہ اٹھایا، یہ علماء تھے، سر سے کفن باندھ کے آئے اور آج تک اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ یہ انگریزوں کی طرف سے فتنہ اٹھایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں میں تقسیم ہو، یہ علماء ہیں جو سامنے آئے۔ اور بھی بہت سارے فتنے آئے وقتاً فوقتاً، ہر فتنے کے خلاف یہ علماء ہیں۔ اور ہندوستان کی سرزمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنے میں بھی بڑے مشکلات، جو بچی کھچی چند چیزیں ہیں اس پر بھی رکاوٹیں لگتی جا رہی ہیں، لیکن تحفظ شریعت کے تعاقب کے لیے یہ علماء ہیں۔ علماء کا مطلب یہی مدارس، انہی مدارس سے پڑھے ہوئے لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو آج مدارس بھی نشانے پہ ہیں، مدارس ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے، مسلمانوں کو ورغلانا آسان ہو جائے گا، بے دین کرنا آسان ہو جائے گا، ان کو فتنے میں مبتلا کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب تک یہ مدارس ہیں وہاں سے علماء تیار ہو رہے ہیں، اور پھر یہ گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، ہر مسجد میں جو امام و خطیب مل رہے ہیں، کس فیکٹری میں تیار ہو رہے ہیں؟ کہاں سے تیار ہو کے آ رہے ہیں بھائی؟ ظاہر مدارس سے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ اگر مدارس کو بند کر دیا جائے تو یہ آپ کو علماء کہاں سے ملیں گے؟ نماز پڑھانے والے، بیان کرنے والے، جنازہ پڑھنے والے، نکاح پڑھانے والے، دوسرے شریعت کے مسائل بتانے والے، فتویٰ دینے والے، یہ کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ مدارس کا نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اسی مدارس کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ انگریزوں نے بھی لیا، اور آج کے دور میں بھی نام نہاد مسلمان بھی مدارس کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مدرسہ غلط کر سکتا ہے، ایک بڑے نظام میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مدرسوں کو کہہ دینا کہ یہ غلط ہیں اور ان کو چندہ نہ دیا جائے، ظاہر سی بات ہے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا، جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا مدرسے کے بارے میں، چندہ دینے والوں نے کچھ آناکانی کیا، تو حضرت نے ایک بات پورے عزم کے ساتھ کہی، اور حضرت ہی یہ بات کہہ سکتے تھے۔ حضرت نے فرمایا، صاف صاف بیان کیا لوگوں میں۔ حضرت نے کہا، بھائی آپ لوگ مدرسے کے لیے چندہ نہیں دینا چاہتے ہیں، مت دیجیے، آپ ضرورت نہیں آپ کے چندے کی۔ جہاں تک علماء کی بات ہے، الحمدللہ علماء اپنے معاش کا انتظام کر لیں گے۔ بھئی آپ کر لیتے ہو تو علماء کو عقل نہیں ہے کیا؟ کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی دال کی دکان، کوئی کپڑے کی دکان، کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے نا۔ علماء اپنا انتظام کر لیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر چندہ نہیں دو گے، مدارس بند ہو جائیں گے، تو حضرت فرماتے تھے صرف 50 سال کا زمانہ گزرنے دو، تمہاری نسل مرتد ہو جائے گی، تمہاری نسل کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ کون بتائے گا؟ علماء۔ مدارس تو بند کر دیا آپ نے، چندہ نہیں دے رہے، چلے گا کیسے؟ علماء اپنا تو انتظام کر لیں گے، معاش کا کچھ نہ کچھ کر لیں گے نا بھائی، دنیا کر رہی وہ بھی کر لیں گے، لیکن آپ کے نسلوں کا کیا ہوگا؟ دین و ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے آپ چندہ مت دو، ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے نسلوں کے دین و ایمان کے بارے میں سوچ لو کیا ہوگا۔ کہاں جاؤ گے مسئلہ پوچھنے؟ مدارس تو بند ہو گئے، علماء تو بننا بند ہو گئے، کس سے مسئلہ پوچھو گے؟ کس سے دین پوچھو گے؟ کیا کرو گے یہ بتاؤ؟ اور حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بات پر میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ مدارس اگر بند ہو گئے
تو صرف 50 سال کے اندر تمہاری نسلیں مرتد ہو جائیں گی۔ حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اگر یہ مدارس بند ہو گئے صرف 5 سال میں تمہاری نسلیں مرتد ہو جائیں گی۔ آج کے جو حالات ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں، دین سے گمراہ کیا جا رہا ہے اور شریعت کے خلاف دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ علماء جو جواب دے رہے ہیں اور صف اول میں آ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب آپ مدارس بند کر دو گے، چندہ دینا بند کر دو گے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے نسلوں کی سوچو آپ، تمہاری نسلیں مرتد ہو جائیں گی۔ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا جیسا انگریزوں کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو یہ بات تو ایسی ضمناً آ گئی ہے۔ این من منع الزکاۃ، وہ حریش کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، میں اس پر عرض کر چکا ہوں۔ تیسری بات وہ کہے گا این من شرب الخمر، کہاں ہیں وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، شراب پینے کے عادی تھے۔ شراب، یہ نشہ ہمارے مسلمانوں میں بھی، ہمارے مسلم نوجوانوں میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے بڑے لوگوں میں تھا جو پیسے والے تھے، اب عام طور سے آہستہ آہستہ ہماری نسلوں میں، نوجوانوں میں نشے کی عادت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ تباہی ہے، بربادی ہے، ظاہر سی بات ہے، صحت بھی برباد ہے، دین و ایمان بھی برباد ہے، مال بھی برباد ہے، زندگی برباد ہے۔ لہذا این من شرب الخمر، کہاں ہیں شراب پینے والے، نشہ کرنے والے؟ وہ حریش اٹھا کے جہنم میں ڈالتا چلا جائے گا یہ شراب۔ اور یہیں پر ایک بات اور میں کہوں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، طاق راتیں جو ہیں، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گھماتے رہتے ہیں، کبھی 21ویں شب میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی بھی وہ طاق رات ہو سکتی ہے۔ اور اکثر علماء نے بیان کیا ہے کہ 27ویں شب کے شب قدر ہونے کا زیادہ گمان ہے۔ 27ویں شب، اسی لیے اکثر جگہ جو ہے بر صغیر میں 27ویں شب میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب قرآن ختم ہوتا ہے اس مجلس میں بھی شرکت کرو، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو متعین کر دیا تھا مدینہ کے بستی میں کہ ذرا دیکھتے رہو، جہاں کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن ختم کرنے کے قریب ہو مجھے اطلاع دو تاکہ ختم قرآن کی مجلس میں میں شرکت کروں، اس لیے کہ اس مجلس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے ختم قرآن کا بھی طریقہ جو عام طور سے مسجدوں میں ہوتا ہے کہ جیسی والناس ہو دوسری رکعت میں پھر الف لام میم ایک رکوع پڑھ لو، کچھ نہ کچھ پڑھ لو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن میں زندگی ختم کرنے کی چیز ہے۔ بھئی ختم ہوا قرآن پھر شروع کر دیا ہم نے، ختم ہوا والناس وہاں نہیں چھوڑیں گے ہم، الف لام میم تھوڑا پڑھ لیں گے، مطلب یہ ہے ایک بار ختم ہوا ہے پھر ہم نے شروع کر دیا۔ یعنی قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس میں اپنی زندگی ختم کرنے کی چیز ہے۔ تو بہرحال 27ویں شب میں جو ختم قرآن ہے تو علماء نے لکھا ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں شب اغلب ہے کہ شب قدر ہو۔ اور شب قدر کیا چیز ہے؟ اللہ نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، فضیلت کو بیان کیا ہے، پوری سورت اللہ نے بیان کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے اس میں۔ 1000 مہینہ کا 83 سال، 80 پر 3 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ ایک رات کسی نے عبادت کر لیا تو ظاہر سی بات ہے اتنا ثواب ملنے والا ہے۔ اب شیطان نے سوچا کہ بھائی اگر یہ کام ہوا تو ظاہر سی بات ہم تو لٹ جائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں شب قدر میں دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اللہ کی طرف سے باضابطہ ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طالب جو مغفرت لے میں مغفرت دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی بیمار، ہم صحت دینے کو تیار ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ اس شب قدر میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی اس آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے جو شراب پینے کا عادی ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
کوئی نوجوان اگر نشہ کرتا ہے، شراب عادتاً پیتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کی دعا شب قدر جیسی مبارک رات میں بھی اللہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ایسی شب برات میں بھی میں نے بتایا تھا، علماء نے شب قدر کے لیے بھی یہ بات لکھا ہے کہ جس آدمی کے دل میں کینہ ہے، جس آدمی کے دل میں حسد ہے، جس آدمی کے دل میں بغض ہے، جس آدمی کے دل میں عناد ہے، جس آدمی کے دل میں عداوت ہے، ایسے آدمی کی دعا بھی شب قدر میں اللہ قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے دل کو پاک کرو بھائی، کیا ناپاک بنا کے رکھا ہے؟ سینے کے اندر جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے حسد رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، بغض رکھتے ہو، کبر رکھتے ہو، یہ تباہی بربادی کا ذریعہ ہے۔ دل کو صاف ستھرا، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کرو۔ اگر نہیں کرو گے، شب قدر ملے تو بھی تمہاری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اور ساتھ میں ان تاخراتوں میں، بازاروں میں، بھیڑ بھاڑ میں عورتیں نکلتی ہیں، نوجوان نکلتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ زیادہ واقف ہوں گے کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل، دیکھ کر شرم آتی ہے۔ یہ مسلمان کہنے والی قوم ہے کیا؟ یہ پردہ اور یہ برقع پہن کے بھی بے حیائی ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، وہ عورتوں کو روکیں، اپنے نوجوانوں کو روکیں، سمجھائیں کہ یہ راتیں اللہ نے جو دی ہیں رونے کے لیے نہیں، عبادت کر سکتے ہو، کم سے کم گھر میں بیٹھو، اللہ اس میں بھی عبادت کا ثواب دے گا۔ لیکن تم اعتکاف میں بھی بیٹھے رہو، اور اعتکاف میں بیٹھ کے اگر غیبت کرتے رہے، سمجھو کہ مسجد میں آ گئے ہیں، ہمارا تو بیٹھنا بھی عبادت ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہے۔ ہاں بھائی، بیٹھنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، غیبت کرنا عبادت میں شامل نہیں ہے، ان کی باتیں کرنا عبادت میں شامل نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اعتکاف میں، اور آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی عادت جو بگڑی ہوئی میں کہہ رہا تھا نا کہ مسجد میں بات کرنے کی عادت، اعتکاف میں بیٹھے تو ہی عادت، اور عادت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ حرم میں جاتے ہیں وہاں بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جو حضرات بار بار جاتے ہیں عمرے کو، حج کو، ان سے پوچھئے، بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، عادت بگڑی ہوئی ہے نا، حرمین میں جاتے ہیں، حرم کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں بھی بیٹھ کے وہی گپ شپ کر رہے ہیں، مسجد پر تبصرہ کر رہے ہیں، وہاں کے امام صاحب پہ تبصرہ کر رہے ہیں، وہاں کے نظام پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ غیبت عادت بگڑی ہوئی ہے، اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں بیٹھ کے بھی اپنے نیکیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں آدمی وہاں جا کر کے درود پڑھے اور عبادت کرے، وہ غیبت میں دو چار آدمی بیٹھے ہیں، ساتھ میں جاتے ہیں اور بیٹھ کر وہ غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، تبصرہ میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ عادت یہاں سے بگڑی ہوئی ہے، وہ حرم میں بھی جا کے وہی عادت ہے۔ جیسے یہاں تباہی و بربادی آ رہی ہے، حج عمرے کے سفر میں بھی جا کر آدمی بجائے ثواب کمانے کے اور تباہ و برباد اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ لہذا عادت ڈالیے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گے آپ؟ یا تو عبادت کیجئے، یا پھر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیے۔ خاموش، اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہیں خاموش بھی رہے تو عبادت ہے، سمجھو۔ لیکن اگر وہ غیبت کرنے لگ جائیں، عبادت ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ گناہ ہے، چاہے اعتکاف میں کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ ایسی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اعتکاف کے باوجود بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو وہ حریث جو ہے نا، وہ کہے گا این من یتحدث بحدیث الدنیا فی المساجد۔ وہ حریث میدان حشر میں لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالے گا اور اپنے منہ سے پکڑے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ اس میں ایک آدمی کون ہوگا؟ این من یتحدث بحدیث الدنیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے تھے؟ غیبت کی بات نہیں، دنیا کی بات بھی مسجد میں بیٹھ کر کے کرنا یہ گناہ ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اپنی بات کرو نا، اپنے دامن و گریباں کی بات کرو نا، اپنے اعمال و کردار کا جائزہ لو نا، اس میں بھلا ہوگا۔ دوسروں کی بات کرو گے، غیبت اور تباہی و بربادی ہوگی۔ تو بہرحال جو حضرات
اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ ان کے اعتکاف کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد میں بیٹھ کر بلا وجہ کے گپ شپ میں نہ لگیں، بلا وجہ کی غیبتوں میں نہ لگیں، بلا وجہ ان کی باتوں میں نہ لگیں۔ عبادت کے لیے آئے، عبادت کرو۔ اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم بیٹھے تو رہو، چپ چاپ تو رہو، زبان کو بند تو رکھو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی زبان کو غلط بولنے سے بچائے۔ چوتھی بات، بلکہ پانچویں ہو جائے گی، وہ حریش جو ہے نا، 4 آدمی تو بتا دیا میں نے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ شاید یاد نہ ہو، چھوڑو۔ پانچویں بات، وہ کہے گا این من اکل الربا، کہاں ہیں وہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں؟ اٹھا کے بغیر حساب کتاب کے اٹھا کے جہنم میں سیدھے ڈالے گا پہلے، بعد میں حساب کتاب دوسروں کا ہوگا۔ این من اکل الربا، کہاں ہیں وہ جو سود کھانے والے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں سود کس قدر جڑ پکڑ چکا ہے، ہر آدمی مختلف انداز سے، بہت سارے لوگ کاروباری سود لیتے ہیں، کئی طرح کے سود لیتے ہیں اور اس کے لیے جواز بناتے ہیں، چیٹی کا کاروبار کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ جاؤ علماء سے تو مسئلہ پوچھ لو نا، لیکن وہ پوچھنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے آپ طے کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے۔ تو این من اکل الربا، سود کھانے والے لوگوں کو بھی حریش پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، یہ آیت میں نے پڑھی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں کون ہے، من ذا الذی، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کے لیے غریبوں کو دے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقات دے، کون ہے؟ غور سے سنیے گا آپ۔ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت جب اتری نا، جن لوگوں پر صحابہ کے زمانے میں رسول اللہ پر آیت اتری تھی، تو 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ اس آیت کو سننے کے بعد 3 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ تو یہودیوں کا تھا، یہودیوں نے جب سنا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ قرض حسنا مانگ رہا ہے، تو یہودیوں نے طنز کر کے کہا صحابہ سے، واہ بھائی واہ، محمد کے خدا کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، محمد کا خدا جو ہے یہ قرض مانگ رہا ہے۔ یہ یہودیوں نے کہا کہ محمد کے رب نے قرضہ مانگا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کو جواب دیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کہتے میں نے ان کی بات سن لیا جو کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں اور اللہ غریب ہے، ہم نے سن لیا، ان قریب ان کو ہم پکڑیں گے۔ تو اللہ کی پکڑ سے تو کوئی بچنے والا نہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جس نے اس آیت پر کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اور اللہ کو قرض کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے غریب بندوں کو دینا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو محمد کے رب جو ہے غریب ہو گئے، ان کو قرضے کی ضرورت ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوا جو آیت سننے کے بعد بھی ان کے دل میں بخل رہا، زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہوئے۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو میں جانتا ہوں اللہ نے تھوڑے سے اللہ نے بڑا بنایا ہے، زیرو سے اللہ نے بڑا بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے کچھ لوگ ہو گئے جو آیت کے باوجود بخل کیا، انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیسرا طبقہ وہ ہوا، اللہ اکبر، صحابہ کا وہ طبقہ۔ یہ آیت جب اتری ہے تو میں مثال دیتا ہوں حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ حضرت ابو الدہداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ آیت جب اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، تو حضرت ابو الدہداء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا بطور مسرت کے، یعنی ایک لذت کے طور پر، یا رسول اللہ کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں اللہ قرض مانگتا ہے اپنے غریب بندوں کے لیے۔ تو
تو حضرت ابو الدہداء نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں میرے 2 باغ ہیں کھجور کے، اس کے علاوہ میری کوئی ملکیت نہیں ہے، میں صرف 2 کھجوروں کے باغ کا مالک ہوں، یا رسول اللہ میں دونوں باغ اللہ کے لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الدہداء ایسا مت کرو کہ آج پورا مال تم نے زکوٰۃ دے دیا، کل ہو کے خود تم بھیک مانگنا پڑے گا، بچے ہیں، بیوی ہے، ایک کام کرو 1 باغ دے دو، 1 باغ اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اجازت مل گئی تھی۔ اب 2 باغ میں 1 باغ بڑا اچھا تھا، دوسرا ذرا کم درجے کا تھا، تو حضرت ابو الدہداء نے کہا یا رسول اللہ میرا وہ باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، میرے بیوی بچے بھی اسی باغ میں رہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ باغ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں آپ کے ذریعے سے، یا رسول اللہ میں نے دے دیا۔ اور وہاں سے اٹھے اور گئے، جا کر کے انہوں نے باغ کے باہر سے ہی آواز دیا یا ام دہداء، اپنی بیوی کو بلایا، آؤ بھائی باہر، یہ باغ ہم نے اللہ کو قرض کے طور پر دے دیا ہے۔ بیوی بھی صحابیاں تھی، کہنے لگے ربیحہ بئی یا ابو الدہداء، یہ کیا اچھا تم نے معاملہ کیا ہے، وہ بہترین باغ، بچے جو کھجور کھا رہے تھے، دامن میں جو کھجور تھا، ام دہداء نے کھجور کو ڈال دیا، نہیں اب اللہ کا ہو گیا یہ باغ، اور منہ سے کھجور نکال کے ڈال دیا۔ حضرت ابو الدہداء اپنے بیوی کو بچے کو لے کر باغ سے نکل گئے، دوسرے باغ میں چلے گئے، اور وہ بہترین باغ جو تھا اللہ کو قرض کے طور پر دے دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، بڑی دعائیں دی، اللہ کے فرمانے لگے میں ابو الدہداء کے لیے جنت میں کھجوروں کے بے شمار بڑے بڑے باغ دیکھ رہا ہوں۔ تو 3 طبقے ہو گئے، ایک طبقہ مذاق اڑانے والا، ایک بخالت کرنے والا، اور ایک دل و جان سے اللہ کے لیے دینے والا۔ تو دوستو اور بزرگوں، زکوٰۃ اللہ نے فرض بنایا ہے، ایسے ہی نہیں ہے جی میں آئے تو دو، نہیں تو نہیں، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، لازم ہے، دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی انکار کر دے تو کافری ہو جاتا ہے، اگر کوئی انکار نہیں کرتا اس کی سزا بھی بہت ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کی آیت ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ وہ لوگ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس مال میں بخل کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، نہ نہ نہ، بہت برا کر رہے ہو۔ قیامت کے دن تمہارے مالوں کو سانپ کی شکل بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ گلا اس کو وہ جو اژدہا ہوگا گلے میں لپٹا ہوگا، اس آدمی کو ڈسے گا، وہ آدمی چیخے گا، چلائے گا، اور وہ سانپ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں جو تم نے جمع کیا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، اس کی سزا اللہ نے یہ متعین کیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ نے جن کو صاحب مال بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پورے طور پر، صحیح طور پر زکوٰۃ نکالو، جتنا مال اللہ نے دیا ہے۔ معلوم نہیں، علماء سے جا کے پوچھو آپ، بہت سارے لوگ ان کو دیتے ہیں، کن کو دینا جائز، کن کو دینا ناجائز، وہ آپ سمجھو پہلے جا کر علماء کے پاس۔ میں نے بتایا تھا پہلے کبھی کہ اپنے فروع کو نہیں دے سکتے، اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، یعنی مطلب فروع جس سے آدمی سے نکلا ہے، اصول جس سے آدمی دنیا میں آیا ہے، باپ ہے، دادا ہے، ماں ہے، ایسی اوپر چلے جاؤ۔ فروع جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، آگے چلے جاؤ آپ، ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ بیٹی کو تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن داماد اگر اس کا واقعی غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو داماد کو دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی بیٹی کو تو دینا ناجائز ہے، لیکن داماد اگر غریب ہے، زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، تو اپنے داماد کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی اپنے بیٹے کو تو نہیں دے سکتا ہے، لیکن بہو اگر غریب ہے، زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، تو بہو کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ الگ الگ زکوٰۃ کی ملکیت الگ ہوتی ہے، شریعت میں ملکیت الگ ہوتی ہے نا بھائی، بیٹا الگ ہے، بہو الگ ہے، داماد الگ ہے، بیٹی الگ ہے۔ اب آپ کہیں ایک صاحب کہنے لیں کیا تماشا ہے بھائی، بیٹی کو نہیں دے سکتے ہیں، داماد کو دے سکتے ہیں، بیٹے کو نہیں دے سکتے ہیں، بہو کو دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا تماشا نہیں ہے، شریعت کا ایک اصول ہے
کہنے لگے اچھا داماد کو دے دیا تو داماد پکائے گا گھر میں، بیٹی اور بچے سب کھائیں گے نا؟ میں نے کہا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر اپنے بہو کو دے رہا ہے اور بہو گھر میں پکا کے کھلا رہی ہے اپنے بیٹے کو یا دوسرے بچوں کو، بالکل جائز ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ جو ایک باندی تھیں، غریب تھیں، ایک دفعہ ان کے گھر دلجوئی کے لیے گئے اور اللہ کے رسول نے کہا بریرہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے تو، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ گوشت ہے لیکن صدقے کا گوشت ہے جو کسی نے مجھے دیا ہے، میں غریب ہوں اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، سید ہیں، آپ کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لَكَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، بریرہ تمہارے لیے صدقہ زکوٰۃ تھا، تم پر ادا ہو گیا، اب وہی گوشت اگر میں کھاؤں گا، مجھے کھلاؤ گی، یہ میرے لیے ہدیہ بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک آدمی اپنے داماد کو دے رہا ہے، داماد غریب ہے، داماد کو دینا جائز ہے، اب وہ لینے کے بعد اپنے بیٹی کو، اپنے بیوی کو، بچوں کو کھلائے، وہ جائز ہے، اس پر زکوٰۃ ادا ہو گیا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اپنی بہو کو دے رہا ہے، غریب ہے تو، اگر بہو گھر میں کھانا پکا رہی ہے، بیٹا بھی کھا رہا ہے تو جائز ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو گیا بہو پر، اب وہ جو کھلا رہی ہے دوسروں کو وہ ہدیہ بن جاتا ہے۔ خیر بہت سارے مسئلے ہیں، ہر مسئلے کو یہاں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر یہ تڑپ ہے، یہ جذبہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے صاحب نصاب پر، آپ کو فکر ہے تو آپ اس فکر کو لے کر جائیے جاننے والوں کے پاس، علماء کے پاس، اور صحیح طور پر معلوم کر کے اپنا نصاب اللہ کے لیے نکالو، اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے وما اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو بھی وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو بھی تم دو گے اللہ اسے بڑھا کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اللہ کے وعدے پر بھی یقین نہیں تو کیا کرو گے؟ یہ شیطان ہے جو بھٹکاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن کریم کی آیت ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے جاؤ تو بھٹکاتا ہے کہ کیا دیتے رہنا بھائی، یہ دیے تو سب ختم ہو جاتا ہے، کہاں دیتے رہنا غریباں کو، مانگنے والے بہت ہیں بھائی، مدرسے والے بہت ہیں، کس کو دینا بھائی، یہ ہمارا مال ختم ہو جاتا ہے۔ اور شیطان آگے کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، صحیح راستے پہ خرچ کرنے گئے، زکوٰۃ صدقات نکالنے گئے تو شیطان دل میں ڈالتا ہے، دھمکاتا ہے، لٹ جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ اور یامرکم بالفحشاء، وہی شیطان یہ کرتا ہے، اگر برائی کے کام میں خرچ کرو تو شیطان کہتا اور کرو اور کرو اور کرو، کماتے کس لیے ہیں؟ عیاشی میں کرنا ہو کرو، دنیا کو دکھانے میں کرنا ہو کرو، شادی بیاہ میں کرنا ہے کرو، لاکھوں کروڑوں خرچہ کرو، تو برائی کے کاموں میں، فضول خرچی میں، اسراف میں شیطان ابھارتا ہے، کرو، کئی کو کماتے سو۔ لیکن زکوٰۃ و صدقات دینے کی باری آتی ہے تو شیطان دل میں ڈالتا ہے کیا بھئی یہ دیتے رہے تو تمہیں لٹ جاتی، ایک دن تمہیں خود فقیر بن جاتی۔ نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کے لیے جو دیتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔